ہم سی پیک چاہتے ہیں, ہم انویسٹمنٹ چاہتے ہیں, ہم ترقی چاہتے ہیں, لیکن ہم کسی بھی طریقے سے ایک نئی ایسٹ انڈیا کمپنی جنم لیتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے. چرچا کے ہائی لائٹ دیکھ کر تھوڑا بہت آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ آگے کیا کچھ ہونے والا ہے. چلیے باقی باتیں میں بتلاتا ہوں. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جسے شارٹ میں شیپے کہتے ہیں, اسے لے کر پاکستان پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتا آیا ہے. کبھی اسے پاکستان کا بھاگ بدلنے والا تو کبھی گیم چینجر بتلاتا ہے. لیکن یہ سب کرتے ہوئے پاکستان یہ بھول جاتا ہے کہ چین وہ ڈائن ہے جو سب سے پہلے اپنے سب سے نزدیکی رشتے دار کو کھاتی ہے, اور اب پاکستان کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے. اس کے لیے چین بھی وہی سب کچھ کرتا ہے جو کسی زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کیا کرتی تھی. بتلاتا چلوں کہ پاکستان میں رہنے والے چینی نہ تو پاکستان کے کسی قانون کو مانتے ہیں اور نہ ہی پالن کرتے ہیں, اور یدی کوئی انہیں ایسا کرنے کے لیے کرتا ہے تو ان کے ساتھ مار پٹائی کرتے ہیں, چاہے وہ پاکستان کی پالیسی کیوں نہ ہو. ان سب کے علاوہ اس چرچا میں اور بھی بہت کچھ چیزیں ہیں, تو چلیے باقی سب چیزیں جاننے کے لیے اس پوری چرچا کو دیکھتے ہیں. چینی باشندے بارہا پاکستان کی سرزمین پر پاکستان کے ہی قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں. پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے پولیس کی بار بار بے حرمتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کہیں سے بھی کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا جاتا جس کو عبرتناک بنایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ پاکستان کی سرزمین پر پاکستان کے قانون کا نفاذ ہوگا. بنتا ہوا نظر آیا جس کے اندر کچھ چینی باشندے جو کہ انجینئرز تھے, کبیروالا کے علاقے میں ایک کیمپ سائٹ موٹر وے پہ کام کرتے ہوئے پولیس سے ان کی ہاتھا پائی ہو گئی. وہ پولیس سے لڑ پڑے اور اس لڑائی میں اس حد تک چلے گئے کہ پولیس کی موبائل پر چڑھ کر دھمکیاں دینا, وہاں موجود سٹیزنز کو زد و کوب کرنا ایک معمول کی سی صورتحال نظر آئی. جیسے چینی باشندوں کے لیے یہ کوئی خاص بات یا کوئی ایسا ڈراسٹک سٹیپ نہیں ہے جس سے پاکستان اور چین کے تعلقات میں کسی بھی طریقے سے خلل آ سکے. ایسا ہوتا رہا, لوگ ویڈیو بناتے رہے, اور ایسے میں ہی ایک چینی باشندہ آگے بڑھ کر اس ویڈیو بنانے والے شخص کی طرف اٹیک کرنے لگا, جہاں سے معاملہ اور بڑھ گیا. پولیس خاموش تماشائی بنی رہی, پولیس موبائل میں بیٹھی رہی, اور شہریوں نے اپنے ہاتھ میں پھر یہ لیا. اور پھر وہ جو ہم رونا روتے ہیں کہ موب کلچر پاکستان میں کیوں فروغ پا رہا ہے, اس نے ایک بار پھر فروغ لیا. لیکن یہ واقعہ پہلی دفعہ نہیں کہ چینی باشندوں نے پولیس کے اوپر اس طرح سے تشدد کرنے کی کوشش کی ہو. اس سے پہلے بھی شجاع آباد کے قریب ایک کیمپ تھا, اے ٹی ایم مشین کا ڈیٹا چوری کرتے ہوئے ایک چینی باشندہ پکڑا گیا. اس کے بعد پھر 21 مارچ 2017 آیا اور کراچی سے دو چینی باشندے گرفتار کیے گئے. 13 جولائی 2017 کو فرد جرم عائد ہوتی ہے اور 2 افراد پہ یہ فرد جرم عائد کی جاتی ہے. پھر دسمبر 2017 آتا ہے اور جعلی کلیئرنس دستاویزات کی وجہ سے ایک چینی باشندے کو پکڑ لیا جاتا ہے, گرفتار کر لیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم لوگوں کو ایک لمبی فہرست نظر آتی ہے, اسکیمنگ کرتے ہوئے, اے ٹی ایم سے پیسے چراتے ہوئے, ڈیٹا چراتے ہوئے. تقریباً 559 میرے پاس جو فگرز ہیں, 559 ایسے اکاؤنٹس ہیں جس سے انہوں نے ڈیٹا چوری کیا. تقریباً 10 ملین روپے کے قریب بنتا ہے یہ اماؤنٹ بنتی ہے پاکستانی شہریوں کی محنت سے کمائی ہوئی. ہم سی پیک چاہتے ہیں, ہم انویسٹمنٹ چاہتے ہیں, ہم ترقی چاہتے ہیں, لیکن ہم کسی بھی طریقے سے ایک نئی ایسٹ انڈیا کمپنی جنم لیتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے. پاکستان یقیناً شاہد لطیف صاحب یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. کوئی باشندہ سی پیک کے خلاف نہیں ہے, کوئی شہری پاکستان کا سی پیک کے خلاف نہیں ہے. تمام کے تمام لوگ چاہتے ہیں کہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو, لیکن اس کے لیے ہمیں قیمت یہ ادا کرنی پڑے گی کہ ہمیں سیلف ریسپیکٹ اپنی جو ہے وہ دے دینی پڑے گی چینیوں کو. کیا ہماری پولیس کی, اور اسپیشلی پولیس وردی میں ہوتے ہوئے, اس کی کوئی عزت نہیں ہے جو واقعہ پیش آئے ہے. اس کے اوپر اتنی ہیو اینڈ کرائے جو سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے, اور حکومت کی طرف سے کوئی ایسے ایز سچ ڈراسٹک قدم نہیں اٹھایا گیا, تو فوری طور پر اس کی جو سزا ہے اسے ملنی چاہیے. اور یہ سوچ ہمیں ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ ہم نے سی پیک کا کانٹریکٹ کیا کر لیا, ہم کسی کے محکوم ہو گئے. ایسا ہرگز نہیں ہے. سی پیک میں باقاعدہ چین کے اپنے بے شمار فوائد ہیں. ہمارے ملک کے اندر یہ تاثر قائم کیا جا رہا ہے کہ جی سی پیک ایک بہت بڑا احسان ہے. ایسا نہیں ہے. سی پیک جو ہے اس میں دونوں ممالک کے میوچول بینیفٹس ہیں. چائنا کی اتنی ہی بڑی ضرورت ہے جتنی پاکستان کی ہے. اس کے باقاعدہ قواعد و ضوابط ہیں جس کے تحت ہم نے سی پیک کو آگے لے کر چلنا ہے. مگر سی پیک کے بارے میں ہمیں کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر آج بھی سوالیہ نشان ہیں. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ سی پیک کے بارے میں جو قرضہ آپ نے کمرشل
लोन लिया वो किस रेट पर लिया, वो आपने किस तरह लिया, कितना लिया, कैसे अदा होगा, और उस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। मैं बिल्कुल इस पॉइंट की तरफ आऊंगी शायद लतीफ साहब, ये तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है ना, ये चीनियों की जिम्मेदारी तो नहीं है। अगर उन्होंने कानून तोड़ा तो अगर हमारा कोई शहरी दुबई जाता है, कहीं और जाता है, किसी भी मुल्क जाता है, तो वो उसी तरीके से उसी तरह कानून का निफाज देखता है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं जब अमेरिका गया तो मैंने उनके कवानीन के मुताबिक सिक्योरिटी चेक करवाया और इसी तरीके से होना चाहिए। तो यहां देख लीजिए रेमंड डेविस का वाकया देख लीजिए, कानून तोड़ा, 2 नौजवानों को मारा, चला गया, और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की वजह से आज एक अमेरिकी डिप्लोमेट के गाड़ी के टकराव से एक नौजवान जो है वो हलाक हो गया। उसके बाद 12वीं में भी यही हुआ, उसकी भी एफआईआर अभी तक नहीं कटी, इसलिए क्योंकि उसको भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है। अब ये जो चीनी लोग हैं ये तो बहुत सारे हैं ना, ये तो हमारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, ये तो यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनको भी हम इसी तरीके से जाने देंगे तो पाकिस्तान में बचेगा कौन जिसके ऊपर कानून का नफाज होना। ये क्यों हो रहा है? ज़हनियत। हम लोग गुलामी से निकल तो आए हैं लेकिन सिर्फ बराए नाम निकले हैं। आज तक हमारी ज़हनियत जो है वो गुलामाना है, और उस गुलामाना ज़हनियत की जो परपेचुएशन हुई है वो इसलिए हुई है कि हम रीजनली और इंटरनेशनली टोटली आइसोलेटेड हैं इस वक्त। मैं शायद लतीफ साहब की बसत इज्जत इस बात से एग्री नहीं करता जो कि उन्होंने फरमाई थी। पाकिस्तान इस वक्त आइसोलेटेड है और पाकिस्तान टोटली डिपेंडेंट है चीन के ऊपर। डिपेंडेंस हम लोगों ने खुद क्रिएट कर ली ना, ये तो हमारे अपनी कसूर है कि हमने फॉरेनर से 4 साल नहीं बताया। कि इस वक्त पाकिस्तान का अगर कोई वाहिद दोस्त है 1-2 और दोस्तों के अलावा तो वो चीन है। पाकिस्तान का इकोनॉमिक फ्यूचर डिपेंड करता है चीन के ऊपर, पाकिस्तान की सॉल्वेंसी डिपेंड करती है चीन के ऊपर, और आइंदा 2-3 महीनों में जो फाइनेंशियल सिचुएशन बनने वाली है अनीका, वो बनेगी जब तो नजर आएगा। तकरीबन $9.5 बिलियन आपको चाहिए अपने लोन्स और लोन्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो वापस करने के लिए।